بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافقت آمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے۔ اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجیے۔ میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث پڑھی ہے میں نے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا، آج حدیث ہی سن لیجیے آپ۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو۔ اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ ان وافقت آمین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی، تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف، یہ حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اسے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی، حدیث ہے۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے۔ صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں۔ ایسا نہ ہو موزم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں، یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی، مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف۔ مولانا جرجیت صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ دیں گے آمین، معاف۔ یہ حکم ہے نبی کا، اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو، یہ قولی حدیث ہے۔ کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ، یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم۔ اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد رسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا کہ جو نبی دے وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولے تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو، اب نہ پڑھو تو ایک الگ بات ہے، سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی، آپ کا قول یہی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. رواہ البخاری. یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. لا صلاۃ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو. بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں. لا صلاۃ لمن، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو. اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں. کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے. لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. پڑھنا پڑے گی. اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت. امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی. ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ. کیوں پڑھ رہا؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے. جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو. میں نے کہا تھا نا کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت. 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں. یہ ہے قول نبی کا حکم. پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی. کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں. عمل کیا ہے سنیے. وعن طلحہ بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے. ترجمے پر غور کرو. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ، ایک میت ہو گئی. اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. سنیے، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے. تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا. بخاری کی حدیث ہے.
عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا. اچھا ان کو کیسے معلوم؟ طلحہ ابن عبداللہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے. جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے, سن لیجئے. ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر, اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں. جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ نہیں ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد ایک سورت اور, کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اس کی دو شکلیں, یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں, دونوں جائز ہیں, دونوں جائز ہیں. لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے, وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا. جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی, اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. اللہ اکبر, آہستہ پڑھ لیا, ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں, تو انہوں نے زور سے پڑھا دی, تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا, قال, میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے, لتعلموا, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے, لتعلموا, تاکہ تم جان جاؤ, لتعلموا, تاکہ تمہیں علم ہو جائے, انہا سنتن, اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے. یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے عمل, نبی نے ایسا بھی کیا ہے, یہ سنت ہے. نبی نے جو کیا, چاہے وہ قولی شکل میں, فعلی شکل میں, تقریری شکل میں, وہ سنت ہے. سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ, نبی کا طریقہ. سنت کہتے ہی طریقے کو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. النکاح من سنتی الگ ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. سنیے, النکاح من سنتی, حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. دیکھیے طریقہ, طریقہ. اچھا, جتنا دیں اور جو دیں, یہ بات یہاں سے نکلی تھی, جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں. کوئی اور سورت پڑھ لیجئے. اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر. رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم, یہی پڑھتے ہو نا. اپنے لیے کیا مانگا؟ سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے. آپ نے اللہ کی تعریف ہی تو کر دی ہے. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ کھڑے تھے, آپ نے مانگ لیا اللہم باعد بینی و بین خطایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آپ رکوع میں گئے, رکوع میں بھی تو اپنے لیے مانگیے. کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے لیے اللہ سے؟ جو سب سے بہترین دعا بتائی اللہ کے نبی نے رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی, وہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. وہ دعا پڑھیے جو اللہ کے نبی رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے. کیا دعا ہے رکوع کی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ہے یاد؟ نہیں ہے تو یاد کر لو. یہ رکوع میں بھی پڑھی جاتی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ کے رسول اپنے رکوع اور سجدے میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ہاں, سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہو, جائز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. لیکن نماز پڑھنے گئے اور آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگے, کتنے تعجب کی بات ہے. اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو, اس میں اللہ کی حمد بھی ہے, اللہ کی پاکی اور تسبیح بھی ہے, پاکی اور بزرگی بھی ہے, اور اپنے لیے دعا بھی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, سبحانک اللہم ربنا, اللہ کی بزرگی بھی بیان ہو گئی, وبحمدک, اللہ کی حمد بھی بیان ہو گئی, اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ جلدی جلدی مت پڑھیے گا. جب بھی نماز میں جاؤ رکوع کرو,
بہت اچھے انداز میں پڑھنا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے. ایسے مت پڑھنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ مانگ کہاں رہے ہیں؟ ڈی ایم کے سامنے، نیتا کے سامنے، ایم پی کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے اگر آپ کو 2 4 5 6 چیزیں مانگنا ہو اپنے گاؤں کے لیے تو آپ ایسے کہو گے ایک ہینڈ پائپ دے دو، ایک کنواں دے دو، ایک یہ دے دو، ایک وہ دے دو، اس طریقے سے کہو گے؟ اس طریقے سے مانگو گے؟ آپ اچھی طریقے سے کہیں گے نا، ارے صاحب دیکھ لیجئے بہت پریشانی ہے، اتنے لوگ یہاں پیاسے رہتے ہیں اور ان کو میٹھا پانی نہیں ملتا، ہمارے یہاں ایک سمر لگوا دیجئے، ہمارے یہاں سڑک نہیں ہے صاحب، بہت دقت ہوتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا سڑک بنوا دیجئے، روڈ بنوا دیجئے. آپ بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ اللہ سے مغفرت مانگنے گئے، آپ ایسے کہیں گے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ میری مغفرت، ایسے کہیں گے آپ اللہ سے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 بار پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 بار پڑھیں. اگر آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ گئے اور آپ کی یہ دعا ایک ہی بار ہوئی تو کافی ہے. آپ ایک بار بھی کہہ کے اٹھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ 3 بار پڑھیں اور 3 بار کے بعد جتنا ہو سکے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار، 9 بار، کوئی گنتی نہیں. 3 5 7 9 11 یہ ضعیف روایت ہے جس میں طاق کی باتیں آئی ہیں. 3 بار، 5 بار، 7 بار ضعیف ہے. 3 بار تک تو ٹھیک ہے. 3 کے بعد آپ کو اگر اور پڑھنا ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 4 بھی، 5 6 7 جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ اکیلے ہیں پڑھیے اور اپنے رب سے مغفرت مانگیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے. سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش چاہنے کے لیے جلدی کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے. ایسے عمل کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ اللہ بخش دے. اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جا رہے ہیں. سجدے میں بھی یہی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. آپ نے قیام میں کھڑے تھے تب اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، دوری پیدا کر دے، دھل دے جیسے سفید کپڑا دھلا جاتا ہے دھوبی کی بھٹی میں. رکوع میں گئے تو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے بخش دے. اب آپ سجدے میں گئے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں آپ. زمین، آپ کا سر زمین کے اوپر ہے، پیشانی زمین کے اوپر ہے، ناک زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں. اس موقع پر آپ اللہ سے یہی دعا کری، اللہ تو مجھے بخش دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی اگر کوئی دعا یاد ہے، عربی زبان میں یاد ہے، تو سجدے میں آپ اس کے علاوہ اپنی عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. عربی میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں آپ عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں. عربی زبان میں دعا یاد ہونی چاہیے. سجدے میں بھی آپ نے مغفرت کی دعا مانگ لی. اب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، فوراً کوے کی چونچ مت ماریے. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ کوے کی چونچ اور کوے کی ٹھونگے مت ماریے. سجدہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھیے، پہلا سجدہ ہو گیا ایک. اب آپ بیٹھ جائیے آرام سے اور یہاں 2 مرتبہ دعا پڑھیے. مسلم کے اندر یہی دعا آئی ہے، 2 مرتبہ کہیے رب اغفر لی، رب اغفر لی. اس کے بعد پھر جائیے سجدے میں، اللہ اکبر. اب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے، اب آپ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر مغفرت مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے. کھڑے تھے تب بھی بخشش مانگی، رکوع میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے سے اٹھ گئے تب بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. کتنی مغفرت ہے نماز میں. اور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اور سوچو ظہر میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت. ان 4 سنتوں میں بھی یہی دعا،
4 सुन्नतों में 4 रुकू में यही दुआ, 4 रकातों में सुन्नतों में 8 सजदे, एक रकात में 2 सजदे होते हैं, तो 4 रकातों में 8 सजदों में यही दुआ, फिर फर्ज नमाज में यही दुआ, फिर सुन्नत में यही दुआ। 5 वक्त की नमाजों में कितनी मर्तबा आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं? हाँ, हो सके तो एक सजदा करने के बाद उठिए और दूसरे सजदे में जाने से पहले ये दुआ भी पढ़ लीजिए, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। ये पढ़ने के बाद एक और दुआ पढ़ लीजिए। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम किया है, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी कहा कि ठीक है, पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, ये दुआ भी पढ़ लीजिए उसमें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वाफिनी वरज़ुक़नी। क्या मांग लिया आपने अल्लाह से। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जो आप यहां से लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। सिर्फ नमाज सही कर लो मेरे भाइयों, आपके और मामलात ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये दुआ आप पढ़िए, क्या मांग रहे हैं आप? रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, और बहुत इत्मीनान से पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने क्या मांगा आपने अल्लाह से। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, मस्जिद से बाहर निकलता हूं गुनाहों की दलदल में फंस जाता हूं, बाजार में जाऊं तो गुनाह, दुकान में जाऊं तो गुनाह, मेरी दुकान की बुनियाद झूठ पर, मेरा कारोबार झूठ पर, मेरा बिजनेस झूठ पर, गीबत और चुगली करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की इंसल्ट करने में, बदतमीजी से पेश आने में, गाली गलूज करने में अल्लाह मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, ऐ अल्लाह मेरा पड़ोसी अमीर है, मैं उसका पड़ोसी हूं, मेरे ऊपर जुल्म करता है। अल्लाह मेरी बीवी मेरे ऊपर जुल्म करती है, अल्लाह मेरा बड़ा बेटा मेरे ऊपर जुल्म करता है, अल्लाह बाप जुल्म करता है, अल्लाह पड़ोसी जुल्म करता है, अल्लाह समाज वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, हम गरीब हैं इसलिए हमारी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर हमारे ऊपर जुल्म करते रहते हैं। ऐ अल्लाह हमारी जमीन दबा लेते हैं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं, इतना पैसा नहीं कि हम मुकदमा लड़ सकें। आय अल्लाह ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, वरहमनी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा।